بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا من یشفع عند حضرة طه اشفع لنا یا اوجه الشفعاء نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا رب العالمین کا بے حد فضل اور اسی کا احسان ہے جس پاک پروردگار کی دی ہوئی توفیق سے اور اسی کے کرم سے الحمدللہ درس سیرت رسول پاک علیہ السلام کی ایک اور نشست میں ہم جمع ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور رب العالمین ہمیں محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت پاک کا خاص صدقہ عطا فرمائے۔ پچھلے اتوار بھی ہمارا درس محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہونے والے واقعات پر مشتمل تھا اور آج کا درس بھی انہی واقعات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محبوب کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی محبوب کریم علیہ السلام کے بڑے گہرے دوست تھے۔ آپ محبوب کریم علیہ السلام کے انتہائی قریب تھے۔ روایت میں آیا کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے ایک سفر اختیار فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ جب آپ ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر رات ہو گئی اور اب وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر آبادی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر
ایک گرجا آباد ہے، ایک بلڈنگ ہے کہ جس کو باہر سے دیکھنے میں گرجا گھر معلوم ہوتا ہے یا کوئی راہب کا عبادت خانہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بلڈنگ کی طرف جاتے ہیں، اس عمارت کی طرف جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک ایسا راہب عبادت میں مشغول ہے کہ جس کے بارے میں آیا کہ وہ سال ہا سال گزرنے کے باوجود اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کوئی آئے یا جائے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے اس دروازے پر دستک دی۔ جب اس کا خادم باہر آیا تو کہا ہم مسافر ہیں اور رات بتانا چاہتے ہیں، اگر تم اجازت دو تو ہم رات تمہارے مکان میں بتا لیں، صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ خادم کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں جس شخص کی خدمت کرتا ہوں وہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور تھوڑا عرصہ پہلے ایسا ہوا تھا کہ تمہاری ہی طرح ایک شخص راہ چلتا آیا تھا اور میں نے اس راہ چلتے شخص کو یہاں رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس شخص کے اندر گناہوں کی نحوست پائی جاتی تھی، تو اس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے راہب کی عبادت میں روحانی اعتبار سے خلل واقع ہوا تھا، لہٰذا میں تمہیں یہاں رکنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خادم اتنا کہتا ہے اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگتا ہے کہ اگر تم کہو تو میں پھر بھی اپنے راہب سے، اپنے پیشوا سے پوچھ لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اندر گیا اور جا کر کچھ بات کر کے واپس آیا۔ واپس آ کر کہنے لگا بڑا عجیب معاملہ ہے، ہمارا راہب اس طرح کسی کے معاملے میں گفتگو نہیں کرتا، وہ کسی کے معاملے میں اس طرح پوچھتا نہیں ہے، لیکن میں نے جب تمہارا اسے بتایا تو اس نے تمہارا نام دریافت کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام عبداللہ بتاتے ہیں۔ چنانچہ یہ نام پوچھ کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ شخص اپنا نام عبداللہ بتا رہا ہے۔ روایت میں آیا کہ پھر اس نے پوچھا کہ جا کر پوچھ کر آؤ کہ ان کے والد کا نام کیا ہے۔ پھر وہ واپس آیا، کہنے لگا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ کہا ابو قحافہ۔ یہ نام سن کر واپس گیا، راہب کو بتایا۔ راہب کہنے لگا اچھا جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ کہ یہ کون سے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ واپس آیا، پوچھا آپ کون سے علاقے کے رہنے والے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال کی کیفیت آتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات بتانا چاہتے ہیں، یا تو تم ہمیں رات بتانے کی اجازت دو یا تم انکار کر دو۔ بار بار سوالات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کبھی تم میرا نام پوچھتے ہو، کبھی میرے والد کا نام پوچھتے ہو، کبھی رہائشی علاقہ پوچھتے ہو، تم واضح الفاظ میں کہہ دو کہ ہمیں یہاں رات بتانے کی اجازت ہے یا نہیں۔ خادم عرض کرتا ہے حضور بات یہ ہے کہ میں اس راہب کی خدمت میں بہت سالوں سے ہوں، کئی برس مجھے یہاں گزر گئے، لیکن میں نے اس راہب کو کبھی یہ نہیں دیکھا جس طرح میں نے اس کا معاملہ آج دیکھا ہے کہ یہ آپ کے متعلق کتنی گفتگو کر رہا ہے، آپ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو معزز جانتا ہے، آپ کچھ دیر کی تکلیف اور سہیے، میں ابھی جاتا ہوں اور پوچھ کر آتا ہوں۔ خادم واپس راہب کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا بات یہ ہے کہ جو آنے والا مہمان ہے زیادہ سوالات پر وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو جب راہب یہ بات سنتا ہے اپنے عبادت خانے سے باہر آتا ہے، خود چل کر اس دروازے پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یہاں پر جو خدام ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کبھی اپنے عبادت کدے سے باہر نہیں نکلا، لیکن تم معزز مہمان ہو، تمہارے استقبال کے لیے میں خود دروازے پر آ گیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کس معاملے پر مجھے معزز کہہ رہا ہے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم کون سے علاقے سے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ چنانچہ راہب آپ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے متعلق جتنی بھی نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری تم میں پائی جا رہی ہیں، بس ایک نشانی اور ہے، اگر تم مجھ پر اپنا پیٹ دکھا دو، تم مجھ پر اپنا پیٹ ظاہر کر دو،
اور میں یہ دیکھ لوں کہ تمہاری ناف کے اوپر تل موجود ہے یا نہیں، تو پھر مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم وہی شخصیت ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ایک رات بتانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہارے عجیب و غریب سوالات ہیں، تم کبھی کیا بات کرتے ہو، کبھی کیا بات کرتے ہو۔ راہب کہتا ہے آپ میرے لیے انتہائی معزز ہیں، آپ ناراضگی کا اظہار نہ کیجئے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن اگر آپ مجھے اپنی یہ نشانی دکھا دیں تو میں آپ کو آپ کے متعلق ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹ پر سے جب کپڑا ہٹاتے ہیں، راہب اس تل کا دیدار کرتا ہے جس تل کی نشانی اس کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، پھر جھک کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے آپ کو مبارک ہو کہ بہت جلد آپ کے علاقے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور آپ خوش ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان کا ساتھی اور رفیق بنانے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات اس سے سنتے ہیں تو دل میں ایک عجیب بے چینی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ راہب محبوب کریم علیہ السلام کی شان کے متعلق اشعار سناتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاموں کو نپٹاتے ہیں، واپس مکہ مکرمہ کی راہ لیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مکہ کی سرحد کے اندر داخل ہوئے، ابو جہل نے آپ کا راستہ روکا، دیگر کافر جو مکے کے بڑے بڑے تھے وہ آپ کے راستے میں حائل ہو گئے اور کہنے لگے اے عبداللہ تمہیں معلوم بھی ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم تو سفر پر گئے ہوئے تھے، تمہیں معلوم ہی نہیں، یہاں پر تمہارے جو ساتھی اور رفیق ہیں جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابن عبداللہ، انہوں نے اعلان نبوت فرما لیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی کیفیت پہلے ہی بے چین تھی، جب حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے متعلق سنتے ہیں تو دل کا قرار اور چھن جاتا ہے، اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فوری طور پر محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، لیکن یہاں پر ان کافروں کو رستے سے ہٹانے کے لیے کہتے ہیں ذرا مجھے تھوڑا موقع تو دو، مجھے کچھ ایام تو دو، میں ابھی ابھی سفر سے واپس آیا ہوں اور تم میرے راستے میں حائل ہو گئے ہو، تم مجھے میرے گھر کی طرف روانہ ہونے دو تاکہ کچھ سفر کی تھکان اتار کر پھر تم سے اس موضوع پر بات ہو سکے۔ چنانچہ آپ کافروں سے پیچھا چھوڑاتے ہیں، اپنے گھر پر جاتے ہیں اور گھر سے ہوتے ہوئے فوری طور پر محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق دریافت کرتے ہیں، حضور کے متعلق پوچھتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے محبوب کریم علیہ السلام سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت میں مسافرانہ سجدج کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے محبوب سیدنا صدیق اکبر کا انتظار کر رہے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ کے متعلق لوگ اس طرح کا کلام کر رہے ہیں کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ تم بھی میری رسالت کی تصدیق کر کے رب العالمین کو وحدہ لا شریک مان کر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے ہیں تو وہ کوئی معجزہ اور نشانی دکھاتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے شخص تو نے جو رات اس راہب کے یہاں بتائی اور اس نے جو تجھ سے گفتگو کی اور تیری نشانیاں ملاحظہ کی، کیا اس سے بھی بڑھ کر تجھے کوئی معجزہ دیکھنا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے رسالت کی تصدیق کرتے ہوئے سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور پھر محبوب کریم علیہ السلام کے یہ آر غار
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ پیارے، جن کے متعلق سیدی فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ وعدہ الست سے لے کر اس دنیا میں تشریف لانے تک، اور اس دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی وحدہ لا شریک کو ماننے والی شخصیت اور موحد ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وعدہ الست سے کیا مراد ہے؟ وعدہ الست وہ وعدہ کہ جس وعدے کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، ہم اور آپ بنی نوع انسان ہر ایک شخص جمع ہوا تھا ہماری پیدائش سے ہزارہا سال پہلے، اور ان تمام روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام سے یہ پوچھا تھا، جتنے بھی لوگ ہیں سب سے یہ سوال ہوا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے۔ تو فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذکرت یوم یومن، اے ابو بکر کیا تجھے وہ دن یاد ہے؟ اگر یہاں کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کو وہ دن یاد ہے تو آپ کہیں گے کون سا دن، کس متعلق، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب نہیں دیتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے وہ دن یاد ہے۔ محبوب کی مراد کو سمجھ لیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں محبوب ایک تو مجھے وہ دن یاد ہے، دوسرا اس دن میں جو کلام ہوا تھا، جو بات چیت ہوئی تھی وہ بھی یاد ہے۔ محبوب جب وعدہ الست کے موقع پر رب العالمین نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا، اور تمام روحوں کو جمع کر کے رب نے پوچھا تھا بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں مولا تو ہمارا رب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے وہ دن یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا، پھر آپ کی متابعت میں اور آپ کو دیکھ کر ساری روحوں نے بلا کہا تھا۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ روایت میں آیا کہ ایک شخص ہے کہ جس کو بچپنے میں اس کی والدہ ننیال لے کر جاتی ہیں، اور وہاں ننیال میں مخالف قبیلے کے لوگ ننیال کے خیموں پر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کر کے لوٹ مار مچاتے ہیں، اور ساتھ میں اس بچے کو قیدی بنا کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس بچے کو قیدی بنایا گیا اور پھر بازار میں لے جا کر 400 درہم میں فروخت کر دیا گیا۔ اب یہ بچہ جس شخص کی ملکیت میں آتا ہے وہ شخصیت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے ہیں۔ یہ بھتیجے اپنی پھپھی جان کو یہ غلام بطور تحفہ اور ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ یہ غلام سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ملکیت میں آ جاتے ہیں۔ پھر سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتا ہے۔ تو سیدہ کی وہ ذات ہے کہ روایت میں آیا کہ آپ انتہائی مالدار تھیں، بہت بڑی تاجرہ تھیں، اور بہت خوشحال اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ لیکن جب محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عقد نکاح ہوا تو سارا کا سارا مال محبوب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ہر چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے لا کر پیش کر دی۔ چنانچہ یہ بچہ کہ جس کا نام زید ہے، یہ بھی محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملکیت میں آ جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی ملکیت میں رہنے لگتے ہیں۔ یہاں
بچے کے جو والد ہیں وہ بچے کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور تلاش کرتے کرتے وہ جب تھک ہار جاتے ہیں بچے کے والد اور دیگر رشتہ دار، تو بچے کے والد یعنی حارثہ سے چند اشعار سیرت نگاروں نے نقل کیے. کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو تلاش کر کر کے اتنا تھک ہار گئے تھے کہ انہوں نے اشعار لکھے اور کہنے لگے بکیت علی زید ولم ادری ما فعلا. وہ والد روتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں اپنے بیٹے زید کے متعلق ہمیشہ رو رہا ہوں اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے. احی خیر ام اتا دونہ الاجل، کیا وہ زندہ ہے یا اسے موت آ گئی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا. بس مجھے اتنی بات معلوم ہے کہ میری اہلیہ اسے اپنے میکے لے کر گئی تھی، اور میکے لے جانے کے بعد وہ وہاں سے قیدی بنا دیا گیا. پھر وہ کہاں گیا، کس حال میں ہے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا. سآمل نس العیس فی الارض جاہدا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، میں ہمیشہ اپنے بچے کی تلاش کرتا رہوں گا، اور میں زمین میں گھومتا پھروں گا، اور میں ایک ایک جگہ پر جا کر اپنے بچے کو تلاش کروں گا. ولا اسأم الطواف او تسأم الابل، نہ تو میں زمین میں گھومنے پھرنے سے تھکوں گا، نہ ہی میری اونٹنی میرا ساتھ دینے سے تھکے گی. ظاہر ہے پہلے اونٹنیوں پر سفر ہوتا تھا، تو کہا میری اونٹنی بھی بڑی وفادار ہے، وہ بھی میرے بچے کو تلاش کرنے میں میری مدد کرے گی. اب ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو کلب کا ایک وفد مکہ مکرمہ آیا حج بیت اللہ کی غرض سے، اور اس نے یہ دیکھا کہ زید جس کا والد اس کو تلاش کرتے ہوئے بہت پریشان ہے، وہ زید یہاں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود ہے. یہ قبیلہ بنو کلب کا وفد سیدنا زید کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے بیٹے تو یہاں پر ہے، اور تیرے والد اور تیرا خاندان تجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو گیا ہے، ہم ابھی واپس جائیں گے اور جا کر تیرے والدین کو اس بات کی خبر کریں گے تاکہ وہ یہاں پر آئیں اور تجھے فدیہ دے کر آزاد کرا لیں. سیدنا زید جواب دیتے ہیں وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرَةٍ، تم مجھے یہ کہتے ہو کہ میں یہاں پر ہوں، اپنے گھر سے دور ہوں، لیکن لوگوں سنو وَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرَةٍ، اللہ کا فضل ہے، رب کی مہربانی ہے کہ میں انتہائی بہترین خاندان میں زندگی بسر کر رہا ہوں. کرامن معدن کابرن بعد کابری، اور اس خاندان کے متعلق اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ انتہائی کریم النفس لوگ ہیں، انتہائی مالدار اور عزت والے لوگ ہیں، اور پشتوں سے علاقے کے رئیس رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی مالدار ہوئے، یہ پشتوں سے علاقے کے سردار اور رئیس ہیں، میں ان کے خاندان میں رہ رہا ہوں. گویا سیدنا زید اس موقع پر فرما رہے تھے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اس موقع پر بھی محبوب کی سخاوت کا عالم کیا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی مہربانیوں کا عالم کیا ہے کہ سیدنا زید جو کہ بچے ہیں لیکن بچے ہونے کے باوجود اپنے قبیلے کے لوگوں کو دیکھ کر روتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جلدی جاؤ اور میرے ماں باپ کو بتاؤ کہ وہ یہاں آ کر مجھے لے کر جائیں، میں یہاں بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہوں، میں اپنے والدین سے دور ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، میں جس خاندان میں زندگی بسر کر رہا ہوں یہ تمام خاندانوں میں سب سے بہترین خاندان ہے. سیدنا زید سے یہ بات سن کر قافلہ واپس جاتا ہے اور جا کر آپ کے والد حارثہ کو پوری بات بتاتا ہے. فوری طور پر حارثہ اپنے بھائی کو لے کر مکہ مکرمہ آتے ہیں اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کہا اے عبد المطلب کے فرزند، اے بنو ہاشم کے نور نظر، اے اپنی قوم کے سردار کے لخت جگر، آپ ہم پر احسان کیجئے.
اور ہم آپ کے پاس ڈھیر سارا فدیہ لے کر آئے ہیں، ہم فدیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجئے، اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیں تو ہم وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس دربار میں فدیے کی بات کر رہے ہیں کہ جس دربار سے رب العالمین ساری کائنات کو رزق عطا فرماتا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے مال کی لالچ دیتے ہو، تم بتاؤ کہ تم جو خواہش لے کر آئے ہو کیا اس کے علاوہ بھی تمہاری کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر دوں؟ کہا نہیں، ہماری بس یہی خواہش ہے کہ آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سنو، اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے اسے جانے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے بجائے میرے پاس رہنا منظور کرے تو تمہیں اسے مجبور کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ تو والد یہ جواب دیتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، آپ لطف اور مہربانی فرمانے والے ہیں۔ کوئی بھی والد ہو وہ تو دل میں یہی سوچے گا بھلا میرا بیٹا میرے ساتھ واپس جانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوگا، وہ تو مجھے دیکھتے ہی میرے سینے سے چمٹ جائے گا، زاروں قطار رونے لگے گا اور دیر تک گلے لگ کر آنسو بہاتا رہے گا اور پھر کہے گا کہ آپ نے میری تلاش میں اتنی تاخیر کیوں کی، آپ کہاں رہ گئے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ دوسرا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام سیدنا زید کو بلاتے ہیں، اور جب سیدنا زید حاضر خدمت ہوتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ تو سیدنا زید کہتے ہیں ہاں یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چچا ہے۔ فرمایا اب فیصلہ تمہارا ہے، اگر تم ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور اگر یہاں ٹھہرنا منظور ہو تو یہاں ٹھہرو۔ تو سیدنا زید جو جواب دیتے ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال اور نمونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بالذی اختار علیک احدا، محبوب میں وہ شخص نہیں ہوں کہ میں کسی کو بھی آپ پر فوقیت دوں، میں کسی ایک کو بھی آپ پر فوقیت دینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ انت منی مکان الابی والعمی، محبوب یہ میرا چچا اور میرا باپ مجھے لینے کے لیے آیا ہے، لیکن میرے یعنی زید کا یہ اعلان ہے انت منی مکان الابی والعمی، محبوب آپ ہی میرے والد ہیں اور آپ ہی میرے چچا ہیں، میں کہیں نہیں جاتا، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا۔ والد کہتا ہے ویحک یا زید، اے زید تجھ پر افسوس ہے، تجھ پر حسرت ہے، بڑا عجیب فیصلہ کیا۔ اتختار العبودیت علی الحریہ، کیا تو غلامی کو پسند کرتا ہے، آزادی کو چھوڑتا ہے؟ یہاں پر تو غلام ہے اور میں تجھے فدیہ دے کر آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تو کہتا ہے کہ میں غلام رہنا پسند کروں گا، بڑا عجیب فیصلہ ہے۔ علی ابیکا وعلی امکا وعلی اہل بیتکا، یہاں تیرا باپ موجود ہے، تیرا چچا موجود ہے، پیچھے تیرے گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہیں، تیری ماں بیٹھی ہے، تیرے دیگر رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو غلامی کی زندگی کو پسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آزادی کی زندگی نہیں چاہتا۔ سیدنا زید کیا جواب دیتے ہوں گے؟ آپ نے گویا یہ ارشاد فرما دیا ہوگا کہ یہ غلامی کوئی عام غلامی نہیں ہے، یہ اس در کی غلامی ہے کہ جو اس در کی غلامی کو اختیار کر لیتا ہے رب اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر سیدنا زید کا جواب اگر شاعر کی زبان میں سننا چاہیں تو شاید سیدنا زید نے یہ کہا ہو کہ تم مجھے ان کا غلام کہتے ہو، میں بھی یہی نعرہ لگا رہا ہوں، میں بھی یہی بات کر رہا ہوں، اور میں یہ بات مسلسل اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک دن وہ بھی آ جائے کہ جس دن یہ بھی کہہ دیں ہاں یہ میرا غلام ہے، ہم کو اپنی غلامی کی دے دیں سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے۔ کاش محبوب کریم علیہ السلام اپنی غلامی کی سند دے دیں۔ ہم تو نعرے لگا رہے ہیں، ہم تو باتیں کر رہے ہیں کہ ہم محبوب کے غلام ہیں، کاش کبھی وہاں سے بھی اشارہ ہو۔ اور پھر شاعر نے کہہ دیا کہ جو غلام ہوتا ہے، پھر غلام جب اس دربار کا ہوتا ہے،
اس مالک کی غلامی میں ہوتا ہے تو پھر یہ تو وہ مالک ہیں کہ اگر کوئی عام مالک ہو تو اسے بتانا پڑتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کو پورا کر دیجئے۔ شاعر کہتا ہے یہ وہ مالک نہیں ہیں بلکہ یہ ایسے مالک ہیں، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے۔ اس مالک کے دربار میں یہ نہیں کہنا پڑتا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، ان کو معلوم ہے مجھ کو کیا چاہیے۔ یہ وہ دربار ہے کہ انہیں پہلے سے پتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے۔ عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں لیکن ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے۔ محبوب ہم آپ کے عشق میں تڑپ تو رہے ہیں لیکن سیدنا بلال حبشی کو جو آپ نے نوازا تھا، ان رحمت کی بارش میں سے چند قطرات ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجئے۔ ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے۔ سیدنا زید نے اعلان کر دیا کہ میں اب اس دربار کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ میں اگر اس دربار کو چھوڑ کر 2 قدم بھی جاؤں تو پھر کیا زندگی رہ جاتی ہے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پر جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ محبوب کریم علیہ السلام کے دربار سے میری رخصتی نہیں ہے، باپ اور چچا رخصت ہو جاتے ہیں اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عن مسلمانوں کے امام بن جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اتوار محبوب کریم علیہ السلام کے غار حرا میں قیام کے حوالے سے، اور جو سید فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو غار حرا کی قسمت پر رشک کیا ہے اور کہا ہے کہ غار حرا بڑی قسمتوں والا ہے، اس حوالے سے جو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسے بھی سماعت کریں گے، اور حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو آپ کا غار حرا میں قیام تھا اور پھر اعلان نبوت کے مراحل، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ اس حوالے سے درس ہوگا۔ رب العالمین ہم تمام کو ایک ایک لمحے کے بدلے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔